بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے کرنے سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو آپ یہ وظیفہ اپنی نوکری وغیرہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر آپ کے دشمن ہیں جو ہر وقت آپ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ اپنے ان دشمنوں سے چھٹکارا اور نجات پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ کی کوئی بھی غرض ہو، آپ اس عمل کے ذریعے اپنی حاجت کی تکمیل، اپنا مقصد پورا کرنے اور اپنی غرض کو پوری کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آخر اتنا پاورفل وظیفہ کیا ہے، اسے کیسے کرنا ہے، کب کہاں کرنا ہے وغیرہ۔ تو آپ اطمینان رکھیں اور ویڈیو میں بغیر اسکپ کیے آخر تک بنے رہیں۔ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہاں تو ناظرین، آئیے اب ہم وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اتنا پاورفل اور مضبوط وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی چھوٹی سی سورت سورہ کوثر ہے، اور آپ نے اس وظیفہ کو صرف 3 دن کرنا ہے، اس سے زائد بھی نہیں اور نہ اس سے کم، صرف 3 دن کرنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ اب میں وظیفہ کا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، اسے غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہی پڑھیں، یہ بہتر ہے، اور اگر درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ جیسے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھی، مثلا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، یعنی انا اعطینا کل کوثر، یہ پوری صورت پڑھنی آپ کو 129 مرتبہ۔ جب آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ جائیں گے اس کے بعد آخر میں 1 مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور ہفتے کے دن ختم کر دینا ہے، یعنی سنیچر کے دن، جمعرات، جمعہ، سنیچر، یہ 3 دن آپ کو وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، یعنی انہی 3 وقتوں میں سے آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے فجر بعد کر لیں، عصر بعد کر لیں یا عشاء بعد کر لیں، کرنا انہی تینوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت ہے۔ البتہ جس روٹین سے آپ پہلے دن کریں گے اسی روٹین سے آخری دن تک کرنا لازمی ہوگا، یعنی آپ نے جمعرات کو فجر کی نماز کے بعد وظیفہ کیا ہے تو جمعہ اور سنیچر کے دن بھی فجر کی نماز کے بعد ہی آپ وظیفہ کریں۔ جب آپ بتائے گئے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ مکمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت اور مقصد کی تکمیل کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا رب کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر بھی اللہ کی بارگاہ میں 1 مرتبہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ناظرین کی دعاؤں کو قبول فرمائے
ان کے ہر جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے اور ہر حاجت پوری فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔